الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ آج ہماری جو ہے وہ 20ویں تراویح تھی۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہمارا 20واں روزہ ہوگا، تو 2 عشرے جو ہیں تقریباً گزر چکے ہیں۔ پہلا عشرہ مغفرت کا، اور مغفرت کا عشرہ، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا۔ مغفرت کا عشرہ آج ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل سے دوزخ سے خلاصی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج ہم جو ہے آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ کوئنسیڈنٹلی جن آیات کی میں نے آج اس صورت کا میں نے آج انتخاب کیا ہے، وہ جو ہے اسی اگلے عشرے کے حوالے سے، اس کے فکر کے حوالے سے، یعنی فکر آخرت جس کو آپ کہیں گے، فکر آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ آیات ہیں۔ جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1.5 سپارہ الحمدللہ 28واں سپارہ ختم ہوا، 29واں سپارہ ختم ہوا، اور 30واں سپارہ جو ہے وہ تقریباً 1-2 صورتیں رہ گئی، تقریباً آدھا ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ ختم قرآن ہے، اور ہمارا کل سے جو ہے وہ دوزخ سے خلاصی کا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو انسان کے اندر جب ہم 20 دن الحمدللہ گزار چکے ہیں، تو ہم خود انسان اپنے آپ کو، اس صورت میں بھی آئے گی وہ بات کہ انسان اپنے آپ کو خود ہی جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی گیج کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے۔ 2 عشرے گزارنے کے بعد رمضان مبارک کے، تو انسان اپنے آپ کو خود ہی گیج کرے کہ اس وقت اس کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ وہ جو ٹریننگ پیریڈ جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام المعدودات کے حوالے سے عطا کیا ہے، وہ اس وقت اس میں کہاں کھڑا ہے، کس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ باقی ماندہ جو 10 دن ہے اس کو وہ کس طرح گزارے گا، اور اس کے بعد باقی ماندہ جو 11 مہینے ہیں اگر اس کو میسر آ جائیں تو وہ کس طرح اس کو گزارے گا۔ سورہ قیامہ کا انتخاب ہے الحمدللہ، اور سورہ قیامہ جو ہے فکر آخرت ہے، ایمان کی پکار ہے۔ اس کا اگر عنوان اگر آپ اس کو یہ دیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی صورتیں کا نام رکھا گیا ہے، ان میں بہت ساری صورتیں تو حروف متقطعات کے اوپر ہیں مبنی، اور کچھ صورتوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی رکھ دیا ہے، اس میں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کسی چیز کا ذکر ہے، مگر یہ صورت، اس کا سورہ قیامہ کا ذکر جو ہے، اس کے اندر، اس پوری صورت کے اندر صرف قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں۔ تو لہذا اسی وجہ سے اس کا عنوان اس صورت کا جو ہے وہ فکر آخرت ہے۔ یہ مکے کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، کیونکہ جب اس کا مطالعہ کیا جائے، جب اس کو پڑھا جائے، تو اس سے بظاہر طور پر بالکل کلیئرلی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور کی ہدایات دی ہے۔ اس کے اندر جو 7ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے، تو آپ کے اوپر جب وحی اترتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے یاد کرنا شروع کرتے، جیسے ہی سنتے تھے اس کو فوراً دہرا کے اور فوراً جو ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اس کو یاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں اس کو یاد کرنے میں اتنی جلدی نہ مچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی کہ جو پیغام میرے پاس آ رہا ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں نسیان کا نعوذ باللہ نہ شکار ہو جاؤں، تو وہ فوراً اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کو یہ آیتیں ہمیں یاد کرا دینا بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بتا دینا بھی آپ کے ذمے ہے، کیونکہ جو قرآن کے اندر جو الفاظ موجود ہیں، پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ منوان اترا ہے، مگر بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی دی ہیں جن میں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری چیزیں القاع ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تربیت کی تھی. تو یہ تربیت کا ابتدائی دور ہے. جب کسی آدمی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو وہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا. جب آپ کے اوپر وحی آتی تھی تو فوراً یاد کرنے لگتے تھے. تو اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مکے کی ارلی دور، بہت شروع کے ادوار کی صورتوں میں سے ہے. اور اس کے اندر اس وقت جو حالات تھے، جو پیغام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اپنے آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ حکمرانی جو ہے وہ اللہ کی ہے اور حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ایک دن تم کو اس دنیا سے نکل جانا ہے اور تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. مطلب آخرت کی بات، جس پر وہاں کے لوگ جو ہے اس وقت کے دور کے لوگ جو ہے وہ یقین نہیں کیا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے چند سوالات ہیں. جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نت نئے قسم کے سوالات کرتے تھے آخرت کے بارے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم جو ہے انسان مر کھپ جائیں، ان کو مرے ہوئے ہزاروں سال اور لاکھوں سال ہو جائیں، اور جو ہے وہ ان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں اور نہ کوئی ان کا نام و نشان نہ ہو، نہ کوئی خون ہو، نہ خاک ہو، اور کوئی کہیں پر مر گیا ہو اور اس کے بعد ایک ساتھ جو ہے خبروں سے کئی جو ہے وہ انسان نکالے جائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقل سے آری چیز ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ان سے سوالات کیا کرتے تھے. تو ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ قیامت بالآخر برپا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا یقین جو ہے وہ لوگوں کو نہیں تھا. تو لہٰذا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مختلف انداز سے ان کے باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانے کی کوشش کرتے تھے. اس وقت کے جو معاشرے کے جو لوگ تھے، جیسا میں نے بھی پہلے آپ سے یہ کہا کہ وہ ایک اللہ پہ یقین رکھتے تھے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن جس طرح ہم پیدا ہوئے ہیں اسی طرح ہمیں مرنا بھی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں جو ہے ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے. مگر اس وقت کیونکہ اتنا سیکولر معاشرہ تھا، کیونکہ ان کی روزی روٹی اسی سے بندھی ہوئی تھی، یعنی وہ اس دنیا کے اندر اس طرح رل مل گئے تھے کہ وہ کسی ایسی چیز کو، کسی امپرووائزیشن کو، ان کے سامنے کوئی بھی ایسا فیصلہ آئے جو ان کے معیار کے مطابق، جو ان کے اقتدار کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچاتا ہو، اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. لہذا یہ ہے کہ ان کو یہ یقین تھا، مگر ان کو پتا تھا کہ ایک آخرت پہ یقین کرنا، ایک اللہ پہ یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو پھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا. تو لہذا یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے، حالانکہ جانتے ہوئے بھی مگر اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کہتے تھے تاکہ لوگوں کو کنفیوز کریں. جو لوگ کم علم رکھتے تھے، جو لوگ جو جانتے نہیں تھے بہت ساری چیزیں، ان کے سامنے جو ہے وہ کنفیوز کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کئی دفعہ وہ پوچھتے تھے. اور اس کے بعد اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے قیامت ہی کی قسم کھائی. لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے قیامت کی قسم کھا رہا ہے اور اس کے آنے کا یعنی یقین اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ ممکن، وہ انہونی نہیں ہے بلکہ وہ آنی ہی آنی ہے. انسان کا موت کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا انسان اگر تھوڑا سا قیامت سے بھی پہلے اگر انسان دیکھے، وہ قیامت کبریٰ ہے. قیامت صغریٰ کی تھوڑی سی ہم بات کر لیں. قیامت صغریٰ یہ ہے کہ انسان کو جو قبر میں جو کچھ اس کو نصیب ہوگا، کہ انسان جو ہے وہ ایک دن اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر اگر کوئی چیز یقینی ہے تو وہ موت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق الیقین کہا ہے قرآن کے اندر، موت کو جو ہے حق الیقین کہا ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ بالمشاہدہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں. آپ نے ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو کل تک آپ کے ساتھ تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ نظریں پوری کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے ساتھ قیامت صغریٰ جو ہے وہ ہو چکی ہے. قیامت کبریٰ جو ہے وہ اس وقت آئے گی کہ جب آخرت ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی، تو اس وقت جو ہے ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر جو ہے وہ قسم کھاتا ہے نفس کی، کہ قسم ہے انسان کے نفس کی. اور یعنی مطلب یہ کہ انسان کا نفس جو ہے وہ بیسیکلی اس کا ضمیر ہے. نفس کے 3 جو ہے وہ کرائٹیریاز ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ.
نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، ہمیشہ اس کو یہ کہتا ہے، ہمیشہ اس کو برائی کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے، اور اس کو برائی کی طرف ٹیمپٹیشن اس کو جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے اس کو جو ہے ہچکولے دیتا رہتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ اور نفس لوامہ کے بارے میں ہم اگر اپنی اردو زبان کے اندر کہیں تو اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ انسان کا ضمیر جو ہے ہمیشہ ملامت کرتا ہے، جب بھی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلط فیصلے کرتا ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز غلط کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے کسی چیز پہ جھوٹ بولا ہے، میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں نے کسی کی جو ہے وہ عزت پامال کی ہے، انسان کو اپنے دل کے اندر اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہی نفس لوامہ ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ جو ہے ہچکولے دیتی رہتی ہے۔ تو اور اس کے بعد ہے نفس مطمئنہ کہ جو اس کو ہمیشہ اچھائی کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی طرف بلاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ نیکی کا کام کرو، اللہ کی اس کتاب سے تعلق قائم کرو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کرو، اور اپنے آپ کو ایک اللہ کی بندگی کے اندر لے کے آ جاؤ، اور باقی تمام خداؤں کا، باقی تمام چیزوں کا انکار کرو۔ جب میں یہ کہوں گا کہ باقی سارے خداؤں کا انکار کرو، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان نے جو ہے وہ کوئی آئیڈلس اپنی زندگی کے اندر بنا رکھے ہیں، کچھ بت انسان اپنی زندگی کے اندر بنا رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ بت اس نے گھر کے اندر رکھے ہوئے اس کو پوچھتا رہتا ہے۔ یہ سوسائٹی بعض دفعہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایک بت بن جاتی ہے، اس کا کام اس کے لیے بت بن جاتا ہے، اس کے جو ہے مال اور اولاد اس کے لیے اس کا بت بن جاتا ہے، وہ اس کی پرستش کرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد باقی تمام چیزوں سے وہ نسیان کا شکار ہو کر، تمام چیزوں سے بچ کر وہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا ہو کے رہتا ہے۔ تو لہٰذا ضمیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے وہ جو آپ کے منکر نکیر جو آپ کے دائیں اور بائیں جو فرشتے بیٹھے ہیں، وہ تو بالآخر آپ کا حساب کتاب لکھ ہی رہے ہیں، مگر وہ ایک طرح سے آپ کے جیسے کہ کوڈ کے اندر کوئی کلارک ہوتا ہے نا، وہ صرف اسے منٹس لکھتا ہے کہ کیا کیا وہ کر رہا ہے، مگر آپ کا ضمیر اصل میں جو آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کے خلاف قیامت کے دن آخرت میں استغاثے کا گواہ بنے گا، وہ گواہ بنے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضمیر آپ کے اندر ایسے رکھ دیا ہے کہ جیسے کہ آپ کے اندر ایک کمپیوٹر کی چپ رکھ دی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ تمام باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیزیں، دور بہت ماڈرن ہو چکا ہے، چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے لگی ہیں کہ چیزیں کس طرح ریکارڈ ہوتی ہیں، ڈاٹا کس طرح ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ آج ہم شاید اگر اس کتاب کو دیکھیں، اس کی سائنٹیفک تصورات کو اپنے سامنے رکھیں، تو ہمیں آج کے زمانے میں شاید 1400 سال پہلے کے بعد آج کے زمانے میں آج کے پچھلے 10-20 سال میں جس صورت کے ساتھ دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک مارک ہے، اس دنیا کا مارک جو ہے وہ اس کی رفتار تبدیلی ہے، کہ مطلب یہ کہ اتنی تیزی سے جو چیز آج آئی ہے اگلے دن وہ انفینٹی ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ اس کے بعد جو ہے کوئی اور چیز آ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اتنی تیزی سے جو چینجز ہو رہی ہے، تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو جاننے کے لیے زیادہ بہتر انداز ہے کہ ہم آج کے دور میں ہمیں زیادہ بہتر انداز میں وہ چیزیں سمجھ میں آئے کہ جو منکر نکیر جو لکھ رہے ہیں وہ تو خالی منٹس لکھ رہے ہیں، آپ کی کارکردگی لکھ رہے ہیں، آپ کی کارروائی لکھ رہے ہیں، آپ کی ایک طرف سے اچھائیاں جو لکھی جا رہی ہیں، آپ کی ایک طرف سے برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو خود پتہ ہے کہ وہ چاہے اپنے آپ کو کتنے بھی ہیلہ بنائے، کتنے بھی بہانے تراشے، انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک آدمی کسی کی عصمت دری کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے فلانے کی عصمت دری کی ہے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ جو ہے بددیانتی کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بددیانتی کی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو خود پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ آئے گا ضرور، مگر وہ اس بوجھل دل کے ساتھ آئے گا کہ اس کو پتہ ہوگا کہ میرے نامہ اعمال میں نے کیا کیا بھیجا ہوا ہے، یعنی مطلب میں نے کیا مقدم بھیجا ہے اور کیا مؤخر کیا ہے، مطلب کیا آگے بھیج دیا ہے، جو خرابیاں تھیں ان کو بھیج دیا ہے، جو اچھائیاں مجھے کرنی تھی میں نے اس کو مؤخر کر دیا ہے، اس کو ہولڈ کر لیا ہے جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو خود پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ منصف ہے، وہ جانتا ہے، اس کی عدالت بھی انصاف کی بنیاد پر مبنی ہے، اور وہ اس دن یہ گواہ کھڑا کرے گا، اس کا ضمیر اس کے خلاف بیان دے گا، اس کی ہاتھ جو ہے اس کے خلاف بیان دیں گے، اس کی آنکھیں اس کے خلاف بیان دیں گی، اس کی زبان اس کے خلاف بیان دے گی، اس کا جسم پورا کا پورا وجود جو ہے وہ اس کے خلاف بیان دے گا۔
اور وہ جو کچھ اس نے اچھائیاں کی ہیں ان اچھائیوں کا بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہوگا، اور جو اس نے برائیاں کی ہیں بالآخر ان برائیوں کا بھی وہ اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نام گرامی خود ہی اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ کہے گا کہ یہ جو اس کے سامنے جب اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی سیدھے ہاتھ کی طرف، تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، میں نے تو بہت مختصر سی کچھ نیکیاں کی تھی، یہ اتنا بڑا انبار نیکیوں کا لگا ہوا ہے، یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ کہے گا کہ تو دنیا میں کچھ اتنے اچھے اچھے کام چھوڑ کر آیا تھا، کچھ چیزیں تو نے اس طرح کی چیزیں چھوڑ دی تھی، مثال کے طور پہ کوئی تم نے درخت لگا دیا تھا، کوئی مسجد کا کام کر دیا تھا، کوئی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی تحریک چلا دی تھی، اور اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو لوگوں کے درمیان نافذ کرنے کے لیے لوگوں تک اس کا میسج پہنچا دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کہ اس کے اوپر جن جن لوگوں نے عمل کیا ہے، جو جو لوگ اس پہ چل کے آئے ہیں، وہ تیری نیکیوں میں انکریمنٹ ہوئی ہے اس کی، اور تجھے اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد ایک بندہ لایا جائے گا جس کے دائیں ہاتھ کی طرف جو ہے بے تحاشا برائیاں ہوں گی، وہ کہے گا کہ اللہ یہ برائیاں تو میں نے نہیں کی، یہ برائیاں مطلب یہ ہے کہ یہ میرے حصے میں کس وجہ سے آ گئی ہیں، لہٰذا یہ کہ یہ تو میرے زبردستی میں کسی نے لا کے جوڑ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کچھ ایسے غلط حرام خوری کے کام کیے تھے جس کی بنیاد پر آج وہ تمام کے تمام غلط کام تیری برائیوں کے اندر انکریمنٹ ہو گئی ہے، لہٰذا وہ برائیاں تو نے نہیں کی تھی، مگر جو برائیوں کی ابتدا کی تھی، جس کی داغ بیل تو نے ڈالی تھی، جس کی بنیاد تو نے رکھ کے آیا تھا، جس کی تو نے فاؤنڈیشن وہاں پہ رکھی تھی، آج اس برائی کے بدلے میں لوگ جو ہیں بیلا روی کا شکار ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہیں، اور لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہ جن جن لوگوں نے وہ برائیاں کی، جن جن لوگوں نے وہ غلطیاں کی، وہ غلطیاں ساری کی ساری تیرے حصے میں آئیں گی۔ تو یہ انسان کا معاملہ تو وہاں پر یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے خود اپنے طور پہ اپنے لیے جو ہے وہ گواہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مطففین کی سورت کی تلاوت کی کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دن آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، یعنی پریشان حال۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے سامنے سورہ قیامہ کی یہ آیات پڑھتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ اے ابو سعید خضری اس دن کچھ لوگوں کے چہرے جو ہے وہ چمکتے دمکتے ہوں گے، ان کی پیشانیاں چوڑی ہوں گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ اطمینان ہوگا کہ میں جو کما کے آیا ہوں، میں نے جو مقدم کیا ہے، جو اچھائیاں آگے بھیجی ہیں، لہٰذا یہ کہ اس کا فیصلہ جو ہے آج مجھے سنایا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے زبردست تیاری کی ہے پورے سال اپنی سیمسٹر کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، اور اس کے بعد اس کا پرچہ بھی بڑا زبردست ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا رزلٹ آنے والا ہے، کیونکہ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اس کا بالمشاہدہ ہمیں اس کا تجربہ ہر دن ہوتا رہتا ہے، ہم سب تعلیمی اداروں سے پڑھ چکے ہیں، اور کاروباری لحاظ سے بھی انسان کو اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مطمئن کو کچھ لوگ شادہ و فرحا ہوں گے، ان کی پیشانیاں چوڑی، ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور اس دن کچھ لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے چہرے پر گرد و غبار اڑ رہی ہوگی ایک جگہ دوسری جگہ کا، اور وہ جو ہے وہ بالکل پریشان حال ہوں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کمر توڑ حساب لیا جانے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مؤخر کی اچھائیوں کو اور مقدم کیا برائیوں کو، کہ مطلب یہ کہ نیکیوں کو چھوڑا اور برائیوں کو آگے بھیجا۔ تو یہ فکر آخرت میرے دوستوں ہے کیا چیز؟ اصل میں حقیقت میں اصل میں فکر آخرت یہ ہے
کہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیاری کرے. اب اس کی چھوٹی سی مثال آپ اس دنیا کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ فکر آخرت ہے, ہم الحمدللہ مسجد سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ہم ساری عبادات کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے درمیان جو اصل کام ہے, جیسا کہ میں نے وہ جو کل حدیث قدسی آپ کے سامنے سنائی کہ بنی اسرائیل کی وہ بستی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ عبادت گاہ کے اندر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, پلک جھپکتا نہیں ہے, وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فیصلہ کو سمجھ میں نہیں آیا. حضرت جبریل علیہ السلام واپس گئے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں اس بستی کو تباہ و برباد کرتا ہوں تو وہ شخص جو کبھی آپ کی عبادت سے چوکا نہیں ہے وہ شخص بھی تباہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا کہتا ہے, اور کان کھول کے سنیے, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے یہ بات کہ ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ عذاب جو ہے وہ اس شخص سے شروع کرو, اس سے شروع کرو کہ جو عابد بنا بیٹھا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اطراف میں برائیاں پھیل رہی ہیں, لوگ جو ہے ہدایت کے راستے سے بھٹک رہے ہیں, لوگ بیرا روی کا شکار ہیں, لوگ چور بازاری کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں, لوگ ایک ظلم کی جو ہے وہ بڑی داستانیں اور رقم ہو رہی ہیں. اور اس شخص کی پیشانی پہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس شخص کی پیشانی پہ بل تک نہیں آتا. مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو انسان کو دنیا میں ایسی عبادت بھی مجھے کروانی تھی تو میرے پاس تو لاکھوں فرشتے ہیں کہ جو سجود میں پڑے ہوئے ہیں, جو رکوع میں ہی پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے وہ میری عبادتیں کر رہے ہیں. مجھے صرف اور صرف میں نے انسان کو اس دنیا میں اس وجہ سے بھیجا ہے کہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ جتنے بھی ستون ہیں یہ تمہارے لیے ٹولز ہیں. اس ڈیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے کہ تاکہ تم اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے آپ کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کرو. اور بڑا کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ کرنا, اللہ کے دین لوگوں کے اندر نافذ کرنا, اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور اس پیغام کو صحیح معنوں میں لوگوں کے لیے کر دینا. تو انسان جب فکر یہ کرتا ہے اس کے سامنے فکر یہ ہوتی ہے کہ انسان جب دنیا کے معاملات کے اندر دیکھتا ہے تو کیسے آخرت کی فکر کرے گا. ہمیں جیسا یہ پتا ہوتا ہے کہ کل ہمیں صبح 6 بجے جو ہے وہ فلائٹ کیچ کرنی ہے اور ہمیں کہیں جانا ہے, تو لہٰذا ہم پہلے سے اپنی پلاننگ کرتے ہیں, الارم لگاتے ہیں, اور جناب علی ہم ساری پلاننگ کر کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح فلائٹ نہ چھوٹے, اور اپنے کسی کو بتا بھی دیتے ہیں کہ مجھے ذرا اٹھا دینا. یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری پلاننگ کرتے ہیں صرف اور صرف کہ 6 بجے والی فلائٹ جو ہے وہ ہم سے چھوٹ نہ جائے. تو میرے ساتھیوں, تو یہ فلائٹ ہے, یہ آپ اس دنیا کے سفر کے لیے جب نکل رہے ہیں تو اس کی زاد راہ کی آپ کو بڑی فکر ہے, اس کی زاد راہ آپ جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. مگر اس آخرت کے سفر پہ جو آپ نکلیں گے, جو آپ کا سفر آخر ہوگا, اس کے بعد پھر وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے کبھی فکر کی ہے, ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق وتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. کہ جب پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی اس وقت یہ ہوگا کہ اس کے بلاوے کا وقت ہوگا. عجیب و غریب معاملہ ہے. ہم سب لوگ بالمشاہدہ ہمیں بہت سارے تجربات زندگی میں ہوتے ہیں. سب سے بڑا تجربہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ انسان ہم سب الحمدللہ ہم قبرستان بھی جاتے رہے, ہم نے پتہ نہیں کتنے مردوں کو لے جا کے جو ہے وہ قبروں میں دفن کیا ہے, اپنے کاندھے پہ رکھ کے پتہ نہیں کتنے جسد خاکی ہم لے کر گئے ہیں اور ہم نے خود وہاں پہ کھڑے ہو کے دفنایا ہے. ہر آدمی کو اس بات کا تجربہ ہے. اور جب ہم وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, تو جب مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں, جب قبر کھود رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ جو گورکن ہوتا ہے, جو خبر بنانے والا ہوتا ہے, اس سے کہتے ہیں کہ یہ سلی جو ہے جہاں پہ تم نے رکھی ہے اس میں تھوڑا سا سراغ جھانک رہا ہے, اس کو بھی بند کرو, اور یہ مٹی جو تم نے ڈالی ہے کچھ تھوڑی سی اور مٹی ڈالو, اس شخص کو جو ہے وہ مٹی تلے جو ہے وہ دفن کرو. لگتا ہے ایسا انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جس کو دفنانے کے لیے آیا ہے شاید وہ جو ہے اس کا دشمن تھا, لہذا سارے کے سارے دشمن اکٹھا ہو گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمن اکٹھا نہیں ہوتے, وہ تو سب رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ تو ملنے والے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے تو وہاں پہ آئے ہوتے ہیں, اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں.
کچھ لوگوں کی آنکھیں رواں ہوتی ہیں، کچھ کے دل جو ہے وہ اداس ہوتے ہیں کہ آج جو ہے ہماری اس سے جدائی ہو گئی، مگر وہ کہتے یہ ہیں کہ اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے۔ تو انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاہے کتنا بھی قریبی آپ کا رشتہ دار ہو، پھر اس کی انسان جو ہے اس کی بالآخر اس کو وہاں پہ پہنچانا ہے۔ اور انسان جب وہاں پر دفنا رہا ہوتا ہے، جب مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں تم جاؤ گے اور اسی سے تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ مٹی کی یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ 3 دفعہ جب مٹی ڈالتا ہے اور جب وہاں سے رخصت ہوتا ہے قبرستان سے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو مر گیا، مجھے تو مرنا نہیں ہے، ابھی تو میرے پاس بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو جو ہے وہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو مجھے گھر بنانا ہے، ابھی تو مجھے میرے اولادوں کی مجھے فکر کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہے۔ حالانکہ انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انسان خود ہی یہ دیکھتا ہے کہ جو شخص کل تک ان کے ساتھ تھا وہ آج ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ انسان خود ہی پوچھتا ہے کہ کل تو ہمارے ساتھ تھا، آج کیسے یہ چلا گیا۔ تو یہ انسان اور یہ موت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پراکسی نہیں چلتی، اس کے اندر جس کے لیے وہ موت جس کو لینے آتی ہے وہ اسی کو لے کے جاتی ہے۔ کوئی جناب علی 80 سال 90 سال کا بوڑھا اگر گھر میں بیٹھا ہو، دادا نانا کوئی، اور وہ یہ کہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کس کو لینے کے لیے آئے ہو، یہ تو جوان ہے، اس نے تو ابھی زندگی کی کوئی بہاریں نہیں دیکھی، میں نے تو ساری بہاریں دیکھ لی ہیں، مجھے لے کے جاؤ، تم اس کو کیوں لے کے جاتے ہو۔ مگر یہ اس موت کے معاملے میں جس کے لیے وہ آتی ہے اور اسی کو وہ لے کے جاتی ہے۔ لہذا یہ کہ یہ فکر آخرت میں یہ سب سے بڑا عنوان ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فریش ہیں، جو بستروں میں ہیں، وہ پڑے کے پڑے بستر میں رہ جاتے ہیں، جنہوں نے زندگی کے سارے کے کام کر لیے ہیں، وہ اس دنیا میں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، اور جن کے ابھی بہت سارے کام ادھورے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ فکر آخرت میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی موت کی فکر کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے ایمان کی پکار پر لبیک کہے، جو اس کا ایمان ہے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بات کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اگر انسان اپنے آپ کو سوچے، اس پوری کی پوری اگر صورت کو دیکھنے کے بعد اگر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس سے نجات کا ذریعہ، فکر آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی، اس میں 5 چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے ارادہ، ڈٹرمنیشن، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ارادہ کرے انسان کہ مجھے آج سے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، مجھے اس رمضان میں اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے۔ اس رمضان کا جو ہے موٹو یہ ہے، اس رمضان کا ایجنڈا یہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں اس رمضان سے فارغ ہوں گا، جب میں اگلے جو ہے وہ 12-11 مہینے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے الہی کے لیے کام کروں گا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کام کروں گا، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے پیغام کو نافذ۔ یہ ڈٹرمنیشن، یہ ارادہ، یہ ارادے کے بغیر تو انسان جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یعنی اپنے آپ سے انسان ارادہ کرے، اپنے آپ سے انسان وعدہ کرے۔ بہت سارے انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کے ایجنڈے بناتا ہے، تو اپنا ایجنڈا اس رمضان کا یہ بنائے کہ اس کے بعد جو انشاءاللہ جو اگلا مہینہ شوال کا آئے گا تو اس کے اندر جو ہے میں یہ کچھ کروں گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ مطالعہ ہے، اس قرآن کا مطالعہ۔ یعنی انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ اس قرآن کو تو میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ ختم کر دیا ہے، ترجمے سے بھی ختم کر دیا ہے، تفسیر پڑھ کے بھی ختم کر دیا ہے۔ نہیں، اس کو اگر آپ نے 2-3 دفعہ ختم کر دیا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں تو خیر اس کو باندھ دیا جاتا ہے، مگر انسان کا اپنا بھی ایک شیطان ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا اس کا یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو مجھ جیسے لوگ جو واز کرنے والے جو لوگ ہیں، اس کے اوپر بڑا زبردست اس کا جو ہے وہ حملہ فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میاں تم تو پہلے سے بہت کچھ چیزیں جانتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے تم تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اپنی کچھ چیزوں میں جو ہے وہ رخصت کا پہلو تلاش کرو۔ تو انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب ذرا میں نے بہت سارے کام کر لیے ہیں، اب ذرا لمبی تان کے سو۔ تو لہٰذا یہ کہ لمبی تان کے سونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب انسان اس راستے میں نکلا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ جوانی میں بوڑھا نظر آنا چاہیے، اس کو جو ہے اسی فکر میں رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اینزائٹی کی بیماری ہے، تو ان بزرگ نے ان سے کہا کہ آج کے دور میں اگر جس شخص کے اندر اینزائٹی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا کے اندر جو بیٹھے رہتے تھے وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، مگر آپ اس فکر میں ہلتا اور پیچا رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، اس میں آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق بھی ان چیزوں میں پریشان رہتے تھے۔
تو جو انسان کے اندر انزائٹی ہوتی ہے وہ انزائٹی اپنی ذاتی حالات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے اس معاشرے کے چلن جو ہے، یہ معاشرہ بگاڑ کی طرف پہنچ رہا ہے، میں کس طرح اس کو بگاڑ سے بچا سکوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیسے کر سکوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسان کا تعلق مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، اسلامک لٹریچر کا مطالعہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ۔ اگر اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اتباع کرنے کے لیے ان کی مل جائیں گی، آپ ان کی سنت کو جو ہے زندہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو تیسرا ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر مطلب ذکر جو ہے وہ بیسیکلی غفلت کی ضد ہے۔ جب انسان کبھی غفلت اور نسیان کا شکار ہوتا ہے کہ اگر اس کی زبان پر ذکر ہو، رب اللسان ہو، گاڑی چلاتے ہوئے ذکر کر رہا ہو، بیٹھے بیٹھے ذکر کر رہا ہو، اپنا کام کر رہا ہو اس وقت ذکر کر رہا ہو، ذکر کرنے میں کیا ہے، کوئی کتنا انسان کو ٹائم لگتا ہے، گنگنا رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنائے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر بڑے بے تکلفی سے، نبی بڑے بے تکلف قسم کے شخص تھے وہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو میرے سمجھ میں نہیں آتا، یہ بہت مشکل لگتا ہے، مجھے کوئی آسان سی چیز بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے وہ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ شخص نے اپنے چہرے پر مسکرایا، اس نے کہا کہ اس میں تو اللہ کی حمد ہے، اس میں تو اللہ کی تعریف ہے، کوئی ایسی چیز بتائیے جس میں میرا بھی کوئی ذکر آتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لب پہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ پڑھا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی والعافینی وارزقنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحمت فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ تو وہ شخص جو ہے بڑا خوش ہوا، اٹھ کے کھڑا ہوا، دونوں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اس نے بیچی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ذکر میں نے آج اپنی مٹھیوں میں بند کر لیے ہیں، اور اس کے بعد ہی میں جو ہے یہ دونوں ذکروں کو پوری زندگی نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہاں سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلقہ بنائے بیٹھے تھے، صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے اس شخص نے جس چیز کا آج وعدہ کیا ہے، اگر اس وعدے پہ قائم رہا تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام لکھ دی ہیں، الحمدللہ۔ کہ مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، صرف اللہ کا ایک ذکر ہے، اور ذکر جو ہے وہ غفلت کی ضد ہے۔ انسان جب غافل ہونے لگتا ہے، برائیوں کی طرف جو ٹیمپٹیشن اس کی جو ہے وہ ڈی ٹریک ہونے لگتا ہے، تو اگر اس کے زبان پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر اللہ اس کو جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے، کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کسان کا معاملہ ہے کہ جو ہے وہ جو بیج بوتا ہے تو وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ میں نے جو محنت کی ہے وہ واقعتاً صحیح محنت کی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ بالکل شبنم کی رطوبت بھی درکار، سورج کی تمازت بھی درکار، یہ تمام چیزیں، مگر کسان کی محنت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو کسان کی محنت کی طرح بالکل انسان جو ہے وہ اکاؤنٹیبل رہے، کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو دعائے قنوت کیا ہے، ہم سورہ وتر کے اندر جو پڑھتے ہیں، دعائے قنوت جو ہے وہ پورے دن کا احتساب ہے، پورے دن کا جو ہے انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کا احتساب ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ سونے سے پہلے جو ہے وہ سونا بھی انسان کی موت کہا جاتا ہے، یہ عادی موت ہے، انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے وہ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے یہ انسان اس وقت سونے سے پہلے پورے دن کا یہ دیکھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کل کے لیے کیا کمانا ہے، اور آج کیا جو ہے وہ انسان نے غلطیاں کی ہیں، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرے، اور اس کے بعد اگر کوئی غلطی اس نے کی ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اس سے جو ہے معافی مانگے، اور اس کے بعد اگلے دن کو جو ہے وہ بہتر کی طریقے کی طرف لے جائے۔ اور اس میں پانچویں اور آخری چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس میں اصل چیز ہے صحبت، کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں تو اس میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان معاشرے میں پیدا کیا، مسلمان گھرانوں میں اٹھنے بیٹھنے اور مسلمان سوسائٹیوں میں چلنے پھرنے کی توفیق سے نوازا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے اندر اٹھے گا بیٹھے گا کہ جو اس کی دین کی بات کرتے ہوں، جو قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہوں اور دوسروں کو سمجھاتے ہوں، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے پیروں کو غبار آلود کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ تو اس قافلے کے جو ہے وہ سردار جو تھے
وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے دیکھا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی وہ جو ہے اپنے خچر یا اپنے گھوڑے کی جو ہے وہ لگام ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے پیدل پیدل چل رہے ہیں. تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ خود بھی تھے. تو اس زمانے میں صحابہ جو ہے وہ جب کسی صحابی کا کوئی ان یوزول قسم کا ایکٹ دیکھتے تھے تو وہ ان کو جو ہے نا وہ پریشانی شروع ہو جاتی تھی کہ اس عمل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پنہا ہے. سب لوگ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہیں, اپنے خچروں پر, اپنے اونٹوں پہ سوار ہیں, مگر سعد جو ہیں وہ جناب علی وہ اپنے گھوڑے کی جو ہے وہ لگام پکڑے ہوئے جو ہے پیدل پیدل جا رہے ہیں. حضرت مالک نے پوچھا کہ سعد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری بہم پہنچائی ہے, سواری پہ سوار ہو کے چلو. تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے بظاہر خود ان کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اپنے پیروں کو غبار آلود کرتے ہیں ان کو جو ہے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. بہت سرگوشی کے عالم میں انہوں نے کہا, کسی حد تک کسی تک یہ بات پہنچی نہیں. حضرت مالک تک بھی نہیں پہنچی. انہوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پھر سعد وہ اسی طرح چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے پھر ذرا زور سے بآواز بلند تاکہ پورا کا پورا قافلہ سنے کہ سعد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری دی ہے, سواری پہ سوار ہو کر چلو. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے اور کیا میسج مالک جو ہے وہ باقی لوگوں تک پہنچانا جانتے ہیں. یعنی صحابہ جو ہے وہ حریص علیکم ہوتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ مالک, میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کے زبان سے خود سنا ہے, میری ذاتی کانوں نے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اپنے پیروں کو غبار آلود کرتے ہیں ان کے پیروں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور جب اگر انسان کے پیروں کو اگر جہنم کی آگ نہ چھوئے تو اس کا پورا وجود بچ جاتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ دھبا دھب آوازیں آئیں اور سارے کے سارے لوگ خچروں سے, گھوڑوں سے اور اپنے ادھر کے لوگ پیدل چلنا شروع ہو گئے. مطلب یہ کہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے, مگر لوگوں کا اپنا معاملہ تھا. لوگ اپنے آپ کو اللہ سے قربت کرنے کے لیے, یہ ان کی ذات راہ تھی, یہ ان کی پلاننگ تھی, یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ کس طرح اللہ کے قریب ہوا جائے, کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آج کی اس سورہ قیامہ کا جو پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے کہ فکر آخرت ہے, کہ اگر ہم نے آخرت کی فکر کی ہے تو ہم فبہا, ہم جو ہے الحمدللہ کامیاب ہیں اور ہم نفس مطمئنہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے نفس اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچیں گے کہ جن کو کہا جائے گا کہ یہ نفس مطمئنہ ہے. کہ مطلب یہ کہ یہ جو ہے یہ مطمئن ہو کر اس دنیا میں سے نکلے ہیں. اور انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کیا کرنے والا ہے. قرآن کو خود بیان ہے اور قرآن خود اس بارے میں کہتا ہے. احادیث کی طرف اگر آپ پڑھیں تو احادیث اس کی طرف اس کا حوالہ دیتی ہے. تو لہٰذا آج کا جو پیغام ہے وہ فکر آخرت کا پیغام ہے. آج کا جو پیغام ہے وہ ایمان کی پکار کا پیغام ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو آخری عشرہ دوزخ سے خلاصی کا جو عشرہ ہے جو شروع ہو چکا ہے, اس کے لیے ہم اپنے آپ کو فکر کریں اور اس کے لیے, اس کی فکر کے لیے ہم زندگی کے اندر اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں, ہمارے معاشرے میں جو لوگ چل پھر رہے ہیں, جو لوگ پریشان ہیں, وہ جو ہے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے لیے ذرا تھوڑی سی تکلیف محسوس کریں. ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے, ان کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے کوشش کریں. یہی اصل میں کامیابی ہے. اگر وہ شخص جو آپ کی پکار کی وجہ سے, جو آپ کی توفیق, آپ کی بلانے کی وجہ سے اگر راہ راست پہ آ گیا تو وہی انکریمنٹ والی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ وہ آخرت میں نیکیاں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جو جمع ہوں گی وہ نیکیاں وہی ہوں گی کہ جو وہ شخص کرے گا, اور اس کی نیکیوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, مگر آپ کی نیکیوں کے اندر بھی اس کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.